من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 11ویں پارے سے ایک بہت ہی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الثانی کا، اور اس مہینے میں بطور خاص حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دنیا بھر میں منائی جاتی. اس عرس کی تقریبات اور ان معاملات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مولانا کو آگے بلائیں، میں نے مناسب خیال کیا کچھ اولیاء کرام کی علامتوں پر گفتگو کی جائے. عزیزان محترم، اللہ کے اولیاء سے کوئی زمانہ خالی نہیں، کوئی دور بھی خالی نہیں گزرا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک فتوے جو بعد میں کتابی صورت میں بھی شائع ہوا، شمول الاسلام، اس کے اوائل میں جو حدیثیں نقل فرمائیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ 5 یا 7 یا 11 اللہ کے نیک بندوں سے یہ زمین کبھی بھی خالی رہی. کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں سے یہ زمین خالی نہیں رہی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دنیا میں رہنے ہی سے اس دنیا کی بقا ہے، اس دنیا کا دوام. اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، یعنی اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے چلے جائیں، جب دنیا سے اڑ جائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک گھڑی بھی باقی نہیں رہی.
اور قیامت ایسے ہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قیامت کا سما مومنین کو نہیں دکھائے گا۔ جب دنیا سے مسلمان اور مومن اڑ جائیں گے تو پھر دنیا کا نقشہ یہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ سارے بوجھ زمین اڑیل دے گی، پہاڑ روئی کے گولوں کے مانند اڑیں گے، سارا نظام یہ تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ کب؟ جبکہ اللہ کے نیک بندوں سے یہ زمین خالی ہو جائے۔ ایک بھی اگر اللہ کا نیک بندہ ہوگا تا وقت کہ اس کا وصال ہو جائے، اس وقت تک اس دنیا پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے معاملات کا۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر زمانے میں رہے، اس زمانے میں بھی ہیں، تو ان کی کیا علامتیں، کیا پہچان، کیا شناخت ہے کہ جس سے اللہ کے نیک بندوں کو پہچان لیا جائے؟ عزیزان گرامی، ان علامتوں میں سے چند اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ حزن۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرما الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ کانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا، صاحب تقوی لوگ، ایسے لوگوں کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کسی کے ذہن میں کوئی ایسی خلش پیدا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں تو ان سے وعدہ فرما رہا ہے، لیکن کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرما لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالی کی باتیں بدلی نہیں جاتی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو کامیاب اور کامران ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ ہمارے دوستوں کی علامت یہ ہے کہ ان میں خوف اور حزن ہے۔ آپ ذرا اس دنیا پر گھومیے اور دیکھیے، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کو اس سے مستثنا ملے گا کہ جس کے ذہن میں، جس کے دل اور دماغ میں کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہر آدمی کسی نہ کسی سے ڈر رہا ہے۔ نچلا آدمی اوپر والے سے ڈرا، اوپر والا اپنے اوپر والے سے، وہ اوپر والا اپنے اوپر والے سے، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی حزن، کوئی نہ کوئی پریشانی ہر شخص میں لگی ہوئی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی کے خوف کے تلے دبا ہوا۔ لیکن ہاں، اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالی کے وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ بات کیا ہے کہ اللہ کا خوف جب دل میں راسخ ہو جائے، اللہ کا خوف جب دل میں بیٹھ جائے، تو اب اللہ کا خوف دل میں بیٹھنے کے بعد سارے خوف، سارے جنجال، سارے پریشانیوں سے آدمی عزیزان محترم بچ جاتا ہے یا سبکدوش ہو جاتا۔ تو فرمایا ایک تو یہ علامت، اور فرمایا کہ ایمان لائے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ آج کل کے دور میں اگر پوچھا جائے کہ صاحب ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ہے کون؟ اس دور میں صحیح راستے پر جو گامزن ہے، جو راہ سے بھٹکا ہوا نہیں، درست راستے پر ہے، یا اہدنا الصراط مستقیم پر ہے، تو اس کا ترجمہ اس دور میں بلا تردد اہل سنت و جماعت کیا جا سکتا، ورنہ سارے لوگ اپنی راہوں سے بھٹکے ہوئے، سارے لوگ کہیں نہ کہیں بھٹکے ہوئے ہیں، سوائے اہل سنت و جماعت کے کہ جو راہ راست پر عزیزان گرامی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے ادوار گزرے، آج تک کا دور آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اولیاء کن لوگوں میں رہے؟ جو اللہ والوں کی علامت کو یہ بیان فرما الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، یا وہ جو ایمان لائے۔ یہ کون لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک اٹھا کر دیکھیے، کیا اولیاء اللہ کی سیرتیں محفوظ نہیں؟ کیا یہ پتا نہیں کہ یہ کون تھے، کہاں رہے، کہاں پلے، کہاں بڑے ہوئے، کون استاد تھا، کون شاگرد تھا؟
کیا معاملہ تھا، سب کی سیرتیں جو مشہور ہیں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں، تو چلیے سارے معاملات سے سبکدوش ہو کر ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، ان پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کو پڑھیے، انشاءاللہ سارے کے سارے آپ کو اہل سنت ملیں گے، ان کے سوا کوئی نہیں ملے. حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھ لیں اٹھا کر، اہل سنت و جماعت. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت. داتا گنج بخش علی حجویری کی دیکھ لیں سیرت اٹھا کر، اہل سنت و جماعت. سرکار سہرورد کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت. سرکار نقش بند کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت و جماعت. جتنے آپ کے پاکستان یا ہندوستان میں جتنے بھی اکابر اولیاء گزرے یہ سب کے سب اہل سنت ہیں، اور ان میں سے جتنے مشہور ہیں ان پر حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی اخبار الاخیار ملاحظہ فرما لیجیے. جہاں تک ان سے ممکن ہوا پاکستان ہندوستان کے تمام اولیاء کا انہوں نے ذکر کیا، اور یہ سب کے سب آپ کو اہل سنت و جماعت ملیں گے. عزیزان گرامی، یہی اس کے حقانیت کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی، اور اس کے برعکس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کہیں اور آپ کسی ولی کو تلاش کریں، کو ذرا دکھاؤ، دو چار دکھاؤ، کوئی اپنے میں سے کوئی داتا گنج بخش دکھا دو، کوئی اپنے میں سے خواجہ غریب نواز دکھا دو، کوئی ایک دکھا دو، انشاءاللہ کوئی دوسرا غریب نواز پیش نہیں کر سکے گا اہل سنت و جماعت کے علاوہ. فرما الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، جب تک ایمان درست نہ ہوگا اس وقت تک کوئی شخص بھی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم، آج آپ دیکھیے طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. آدمی کتنا ہی نمازی، کتنا ہی پرہیزگار، لیکن اگر اعتقاد یہ ہو کہ حضور ایسے جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے، کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا. معاذ اللہ یہ کہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے، کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا. یہ کہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو خاتمیت محمدیہ میں کوئی فرق نہ آئے گا، کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری. اور قرآن نے اس آیت میں جو آخری شرط ایک بیان فرمائی جس کو کہتے ہیں چوتھی، وہ کانو یتقون، ایمان درست ہو اور ایمان کے ساتھ اگر تقوی نہ ہو، بھائی ٹھیک ہے مسلمان تو ہے مگر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بغیر تقوی کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. عزیزان گرامی، یہ ہیں وہ تین چار باتیں جس کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کی علامت میں بیان فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس میں تقوی نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. جتنے اکابر ان سب کے آپ تقوی اٹھا کر دیکھیے، ان کا کیا حال. ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں پڑھا، جیسا علماء نے لکھا 100% ویسا پایا. علماء فرماتے ہیں یہ تقوی تو ہے کہ حرام کی چیزوں سے بچا جائے، یہ بھی تقوی، لیکن فرماتے تقوی کا اعلی مقام یہ ہے حرام سے تو بچا جائے بلکہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچا جائے. کسی چیز میں شبہ پیدا ہو جائے اس شبہ کی چیزوں سے بھی بچا جائے. اس پر جب ہم دیکھتے ہیں اس تقوی کے مقام کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ آپ کپڑے کی تجارت فرماتے اور وہ تجارت نہایت دیانتداری، نہایت ایمانداری، ایسی نہیں کہ زبردستی 19 گز کو کھینچ کھینچ کر 20 گز کر دیا جائے، ایسا نہیں. اور اس تجارت میں تقوی کا عالم یہ کہ ایک تھان میں نقص رہ گیا تھا، کوئی نقص تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ملازم سے سہو ہو گیا. جب کوئی کپڑا خریدنے والا آیا تو انہوں نے وہ تھان کہ جس میں نقص تھا اچھے کپڑے کے بھاؤ میں بیچ دیا، اچھے کپڑے کے بھاؤ میں اس تھان کو فروخت کر دیا. جب وہ تھان بک گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب شام میں آئے تو پوچھا کہ یہاں پر ایک ایسا تھان تھا کہ جس میں نقص تھا، وہ کیا ہوا؟ ملازم کہنے لگا واللہ وہ تو میں نے بیچ دیا. کہا کتنے داموں میں بیچا؟ کہا اتنے داموں میں جتنے داموں میں اچھا کپڑا بکتا ہے. فرماؤ فو یہ تو بہت غلطی ہو گئی، اس کپڑے میں تو نقص تھا. چلیے آپ جیسا کوئی متقی پرہیزگار بھی ہوتا تو کہتے بھائی کتنے میں بیچا؟ انہوں نے کہا جی 100 میں بیچا. انہوں نے کہا تجوری میں سے 100 روپے نکالو اور فقیروں پر صدقہ کر دو.
بھئی 100 ہی روپے تو انکم ہوئی نا. اب اس کا تو تلاش کرنا بہت مشکل. کیا بیٹھ رہی ہے بولٹن مارکیٹ میں کہ وہ آدمی آئے جس نے وہ آپ سے نقص والا تھان خریدا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. تو کیا کیا جائے؟ چلو 100 روپے صدقہ کر دیا جائے تاکہ اس کا ثواب اسے مل جائے. تو اس حرص پر کہ قیامت میں جب گرفت ہوگی تو یہ ثواب جب اسے مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ درگزر کر دے. جیسے لقطے کا حکم ہے، کوئی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جائے تو اس کا بھی انتظار کریں. جب وہ لینے والا نہ آئے یا جس کی چیز وہ نہ آپ کو ملے تو اس کو صدقہ کر دیں. لیکن اگر وہ آ گیا تو مسئلہ یہی ہے کہ دوبارہ دینا لازم آئے گا. یا اس کو کہہ دو کہ بھائی ہم نے تمہاری فلاں چیز کو صدقہ کر دیا، اگر وہ ثواب کو قبول کر لیتا فبہا، ورنہ جس نے وہ شے اٹھائی اور صدقہ کی اس کو دینا لازم آئے گا. تو کیا کیا جاتا؟ بھئی یہ بھی تو تقوی کا مقام تھا کہ وہ تھان کے پیسے غریبوں پر خیرات کر دیتے. مگر اب دیکھیے تقوی کا اعلی مقام. اللہ اللہ، یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا کہ اگر اس روپیے کو الگ کر کے صدقہ کر دیا جائے، مگر جو رقم اس میں مل گئی یقین محکم کیسے ہو کہ وہ رقم کون سی جو اس سے لی گئی، وہ پیسہ کون سا ہے، اس پہ کوئی نشان تو نہیں لگائے گئے. کیا کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ اپنے اس پورے دن کی آمدنی کو فقیروں پر صدقہ کر دیا. کہ یہ پیسہ ہی نہیں چاہیے آج کے دن کا، یہ سارا کا سارا مال فقیروں پر صدقہ فرما دیا. یہ ہے عزیزان گرامی تقوی کا مقام. اگر بات طول نہ ہو تو مجھے جب یاد آئی امام اعظم کی بات چلی تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جن کے ہم مقلد، آج کل یہ آسان ہے، ارے امام اعظم دیکھیے فلاں حدیث صحیح چھوڑ کر یہ دیکھیے ضعیف حدیث پر فتویٰ دے دیا، فلاں دیکھیے صاحب بخاری میں تو یہ صریح حدیث موجود ہے مگر بخاری کو چھوڑ کر یہ کمزور حدیث کو اپنایا وغیرہ وغیرہ. یہ ان پر فتوی بازی بہت آسان ہے، مگر ان کا مقام دیکھیے جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. قسم خدا کی ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا امام عطا فرمایا. ایک بات تو یہ تھی کہ سارے دن کی آمدنی کو صدقہ فرما دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے. انہی کی سیرت میں ہم نے پڑھا، کیوں بات ہو رہی ہے تقوی پر، تو دیکھیے تقوی کا اعلیٰ مقام. انہی کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ ایک نماز جنازہ میں گئے ہمارے امام صاحب. وہاں جب گئے تو جنازے میں کچھ وقت تھا، کچھ تاخیر. لوگ ایک شخص کے مکان کے سائے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے. بھئی جب میت تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھیں گے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو لوگوں نے کہا حضور آئیے آپ بھی یہاں سائے میں آ جائیں. فرمانے میں سائے میں نہیں بیٹھا، دھوپ میں کھڑے رہے. لوگ بڑے پریشان کہ انہیں ہو کیا گیا، ہم سب سائے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور یہ سائے سے بھاگ رہے ہیں اور جناب کڑی دھوپ میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں جنازے کا. جب لوگوں کا اصرار بڑھ گیا اور امام صاحب نے جانا کہ اب بغیر بتائے چارے کار نہیں، تو بتانا ہی پڑے گا کہ لوگ مجبور کر رہے ہیں. چپ چاپ سے کسی کے کان میں کہا کہ دیکھو مجھے مجبور مت کرو، جس مکان کے دیوار کے سائے میں تم لوگ بیٹھے ہو یہ شخص میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے کچھ پیسے لے لیے اور آج تک وہ قرض ادا کرنے پر اس کو قدرت نہیں ملی یا اس نے ادا نہیں کیا، اس لیے میں اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے بچ رہا ہوں. ابھی بھی بات کچھ لوگوں کے سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے دے دے گا، اس میں کیا معاملہ. فرما نہیں، بات یہ ہے کہ جس نے مجھ سے قرض لیا تو میں اس کے مکان یا اس کے سائے سے کوئی منفعت حاصل نہیں کرنا چاہتا. مجھے خوف ہے اپنے رب سے کہ جو میرا مقروض ہے اگر میں نے اس کے مکان کے سائے میں بیٹھ کر راحت حاصل کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سود کھانے والوں میں لکھ دیا جائے، سود کھانے والوں میں کہیں میرا نام نہ آ جائے. میں تو اس لیے اس کے مکان کے سائے میں بیٹھنے سے بچ رہا ہوں. اللہ اللہ، غور فرمائیے کہ تقوی کا کتنا اعلیٰ مقام کہ اپنے مقروض شخص کے دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے بھی پرہیز کر رہے ہیں. تیسری بات کہتے ہیں ایک مرتبہ بغداد شریف میں کچھ اچکے ڈاکو لٹیرے، جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں پورا راج ڈاکوؤں کا، اسی طرح کچھ ڈاکو بغداد میں آئے اور لوگوں سے مویشی لے گئے چھین کر، بکرا بکری، یہ ریوڑ دمبا دمبی، یہ سارا کا سارا بہت بڑا ریوڑ لے کر کے جنگل کی طرف بھاگ گئے. اب کیا ہوا کہ جانوروں کا ریوڑ لے کر قصائیوں کو بیچنا شروع کیا. اچھا قصائی کا یہ فائدہ
بھائی وہ بھی سوچے بھائی اس کو بھی تو یقین نہیں کہ یہ چوری کا جانور ہوگا. مثلا کوئی بکرا اگر بکے 100 میں تو ڈاکوؤں نے بیچ دیا 50 میں, تو قصائیوں کی بھی بنائی. ارے انہوں نے کہا بھائی آدھے مال میں مل رہا ہے تو خوب ذبح کرو, خوب کمائی ہوگی. تو چوروں نے اب جناب قصائیوں کو دینا شروع کر دیا. یہ بات جب امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی کہ لوگ جانوروں کا ریوڑ بغداد سے چرا کر لے گئے اور یہ قصائیوں کو بیچ رہے ہیں, تو ظاہر ہے امام اعظم ابو حنیفہ نہ قصائیوں کے معاملات سے واقف ہیں نہ جانور پالنے والوں کے معاملات سے. تو آپ نے فوراً جانوروں کے ماہرین سے رابطہ کیا, جو جانور کے ماہر, ان سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بکرا, بکری, دمبا, دمبی, ان کی انتہائی عمر کیا ہو سکتی. بھئی آج ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ بتائیے صاحب کہ آج کل آدمی کی انتہائی عمر کتنی ہے. بھئی بہت زیادہ انتہائی عمر اب آدمی کی بتا دیں تو بھائی بتائیں گے 100. چلیے 100, 102, 104 عموماً اتنی عمر ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ڈیزل کا دھواں سونگتے سونگتے کوئی آدمی 50-52 سے بھی آگے بڑھ جائے تو بہت خوش نصیب. سبحان اللہ. آج کل تو 50 اور 60 میں ہماری چھٹی ہو جاتی, لیکن انتہا اگر لگا لیں صاحب, چلیے 100 برس لگا لیں. تو جناب ان قصائیوں نے, جانوروں کے ماہرین نے امام صاحب سے فرمایا کہ دمبا اور دمبی, بکرا یا بکری کی, یعنی یہ چھوٹے جانور کی انتہائی عمر صرف 10 برس, ورنہ 8 برس میں مر جائے, 7 برس میں مر جائے وغیرہ. اور عموماً تو آپ جانتے ہیں کہ ذبح کر دیے جاتے ہیں, یہ تو اتنی بھی عمر نہیں. تو کہا کہ انتہائی عمر 10 برس ہے. اللہ اللہ, یہ ہے تقوی کا مقام کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بغداد کی سرزمین پر مکمل 10 برس تک بکرے کا گوشت کھانا ترک کر دیا. دمبا, دمبی, بکرا یا بکری کا گوشت پورے 10 برس نہیں کھایا, یہ خیال کر کے کہ شاید ان ڈاکوؤں نے ان قصائیوں کو جو جانور بیچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک لقمہ امام ابو حنیفہ کے حلق میں پڑ جائے. عزیزان گرامی, جب کوئی لقمہ حلق میں پڑ جائے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے, مگر رب کریم ان کی دعا قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ کہ جو وہ کپڑا پہنے ہوئے وہ حرام, جو ان کے پیٹ میں ہے وہ حرام, جو پیتے ہیں وہ حرام, جو کھاتے ہیں وہ حرام. تو اب بتائیے کہ جب حرام کا راج ان کے اس بدن پر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اب دعا کو کیسے سنے گا؟ حرام جب لقمہ داخل ہو جائے تو حلال پر استقامت اور حرام سے اجتناب جو تقویٰ کا ایک گویا مفہوم ہے, اور میں نے عرض کیا کہ شبہے کی چیزوں سے بچنا یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ. بتائیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب حنفی ہے. ہمارا امام تو یہ کہے, اب مجھے بتائیے اس سود اور یہ حرام سے بچنے میں کتنے لوگ کامیاب ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سود سے اجتناب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حرام سے اجتناب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف حلال پر قناعت کر کے اور حرام سے مکمل اجتناب کرتے ہیں؟ آج کل تو جناب بینک والوں نے سود کا نام مارکب رکھ دیا ہے, انٹرسٹ رکھ دیا ہے. ارے خنزیر کا نام دمبا رکھنے سے, وسکی کا نام پاکولا رکھنے سے کہیں بوتل حلال ہو جائے گی؟ کہیں دمبا جو خنزیر دمبا بن جائے گا؟ نہیں. ناموں کے بدلنے سے, ٹائٹل کے بدلنے سے اس کی حرمت و حلت پر کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ ارے دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا, دل کو بہلاتے رہیے کہ اس کو مارکب کہتے ہیں, دل کو بہلاتے رہیے اسے منافع کہتے ہیں, دل کو بہلاتے رہیے کہ اسے انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ تو ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ. عزیزان گرامی, مجھے بات یاد آئی کہ جب آدمی کے بدن میں حرام داخل ہو جائے, تقوی کا جو کام ہوگا تو ہو ہی گیا, تقویٰ تو گیا, وہ تو سمجھ لو کہ رفو چکر ہو گیا حرام کا لقمہ پہنچتے ہی. مگر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک تاریخ کا واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے کیا کیا. حجاج بن یوسف جب حکمراں بن کے آیا کوفے کا تو کیا ہوا؟ اس کو کسی مشیر نے, آپ جانتے ہیں مشیر جو ہوتے ہیں نا سربراہوں, بڑے بدماش ہوتے, یہ اندر کی بات نکال کر کان میں پھس پھس کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے آج کل, سمجھ گئے صاحب؟ کہتے ہیں, اور آج کل کے مشیروں کا بھی تقریباً یہی حال ہے, کہتے ہیں کہ روزانہ بادشاہ کی حجامت بنانے ایک نائی آیا کرتا اور رعایا ساری پریشان تھی. تو بادشاہ نائی سے پوچھتا کہ رعایا کا کیا حال؟ بادشاہ نائی سے پوچھتا
کہ رعایا کا کیا حال ہے؟ تو نائی صاحب کے پاس انڈے کے برابر سونا تھا، اپنے گھر میں انہوں نے محفوظ رکھا. تو جب بھی بادشاہ نائی سے پوچھے، دوسروں سے پوچھے تو پتہ لگے صاحب کے حالات بہت خراب. نائی جب حجامت بنانے آئے تو پوچھے کہو بھائی کیا حال ہے ملک کا؟ ارے کہنے لگے صاحب وہ تو سب عیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سب کے پاس انڈے برابر سونا. وزیر پریشان کہ رعایا اتنی جناب، یہ نائی روزانہ بادشاہ کے کان میں پھونکتا ہے کہ سب کے گھر میں انڈے برابر سونا، یہ مسئلہ کیا؟ جب خفیہ جناب انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ نائی صاحب کے پاس انڈے برابر سونا. وزیر نے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جناب نائی کے گھر چوری کروا کر انڈا غائب کر دیا. صبح جناب جب نائی آئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ رعایا کا کیا؟ ارے کہنے جی رعایا کا کیا حال پوچھتے ہو جناب؟ آج تو صبح سے ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے، چوریاں ہو گئیں جناب، ڈکیتی پڑنے لگ گئیں. تو خالی آدمی ایک کا حال اگر درست ہو تو سب کی خیریت وہاں بیان کرتا ہے. تو حجاج جب حکمراں بن کر آیا تو اس نے مشیروں سے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لے جی باقی تو خیریت ہے کہ جو ظلم کرو، جو معاملہ کرو، جو کچھ کرو، کون پوچھنے والا؟ لیکن ایک جماعت ہے کوفے کی صوفیاء کی، ارے وہ اتنی خطرناک جماعت ہے، ایسے خطرناک لوگ ہیں کہ وہ کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے بد دعا کر دے تو جناب چند ساتھ میں تیری حکومت کی ایسی تیسی ہو جائے، بالکل اینٹ سے اینٹ بچ جائے. حجاج بڑا شریر تھا، بڑا ذہین بھی تھا. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ان کی کرو دعوت. اچھا، سارا معاملہ اسے سمجھا دیا. اب سمجھانے کے بعد کیا ہوا؟ وہ سارے صوفیاء کرام جو تھے وہ آ گئے. آنے کے بعد میں ان کی دعا ایسی کہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دیں بادشاہ کا کام تمام ہو جائے. جہاں خلیفہ نے ان کو چھیڑا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی، بھائی آنن فانن میں چند ساتوں میں حکومت کا تختہ الٹ گیا. تو اب حجاج کو بھی ڈرا دیا گیا کہ یہ ہے معاملہ. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. ان سارے صوفیاء کو حجاج نے دعوت کی اور جان کر کے حرام مال اس میں ڈال دیا، جان کر کے حرام مال اس میں شامل کر دیا اور صوفیاء سے کہا لو اسے کھاؤ، اور صوفیاء کھانے لگ گئے. اب یہ جو حرام کا خاص اس نے اہتمام کیا سب کے حلق میں پہنچ گیا. اب یہ مجھے لگتا تھا کوئی درمیانی صوفی تھے، وہ کلاس 1 جو صوفی تھے ان کا ایک مرتبہ جب بادشاہ نے انٹرویو لیا تو ادھر کچھ لوگوں کو بٹھایا، کچھ لوگوں کو ادھر بٹھایا، خود دسترخوان پر بیٹھ گیا اور جان کر کے اس نے حرام کھانا منگوایا اور حلال کھانا منگوایا. ایک صوفی اس میں ایسا تھا اتقوا فراست المومن کہ اس کی نظر سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا. جب دسترخوان پر بریانی آئی، پلاؤ آیا، یہ آئی، وہ آئی ڈش، تو وہ صوفی کہنے لگا ٹھہر جاؤ میں تقسیم کروں گا. وہ اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد جتنے صوفی تھے ان کے آگے حلال ڈش رکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا سنو، حلال کے لیے حلال، حلال کے لیے حلال، حلال والوں کے لیے حلال. سارے حلال کے جناب کھانے اپنے جو دوست اور جناب صوفیاء تھے ان کے آگے رکھا اور ادھر دسترخوان دوسری طرف بادشاہ وزیر سارا یہ تھا. اب اس نے سارا حرام اٹھا کر رکھا. انہوں نے کہا حرامیوں کے لیے حرام، دوسرے کے آگے رکھا، انہوں نے کہا حرامیوں کے لیے حرام، حلالیوں کے لیے حلال. سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ میرے مولا اس کو کس نے بتایا کہ اس میں حرام ہے، اسے کس نے بتایا کہ اس میں حلال ہے. تو کبھی کبھی تو صوفی کا تدبر ایسا ہوتا، مگر یہ صوفی اس کے جھانسے میں آ گئے. کیا ہوا؟ اس نے دعوت کھلا دی. یہ سب دعوت کھا کر جب چلے گئے اب اس نے ٹھنڈا سانس لے کر مشیروں سے کہا اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ان کا کام تمام کر دیا. مشیروں نے کہا وہ کیا ترکیب نمبر 11؟ انہوں نے کہا یہ ہاتھ اٹھا کر حاکموں کے لیے جب بد دعا کرتے تو حاکم ہلاک ہوتا. کہا قسم خدا کی مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب یہ راتوں کو دھاڑے مار مار کر روئیں مگر میری حکومت ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا، میں نے ان کے پیٹ اور شکموں میں حرام داخل کر دیا. اب ان کی بد دعا مجھے نہیں لگے گی اور اس طریقے سے وہ ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا حرام اگر سامان آدمی کے بدن میں چلا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا. تو گفتگو یہ چلی تھی کہ الذین آمنوا، یہ اللہ کا ولی کون ہے کہ جو ایمان لائے، وہ کانوا یتقون، جس نے تقوی اختیار کیا ہو. یہ ہیں وہ تقوی کی چند جھلکیاں. اللہ تبارک و تعالی ایسا تقوی ہمیں عطا فرمائے.
اور مجھے یاد پڑتا ہے غالباً حضرت کعب رضی اللہ عنہ، حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا، اے حضرت کعب یہ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا کسے کہتے ہیں؟ اب غور فرمائیے ایک بات، وہ یہ کہ کوئی بڑا آدمی اگر کسی چھوٹے آدمی سے مسئلہ پوچھے یہ معیوب نہیں، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بڑا آدمی چھوٹے سے پوچھے تو یہ اس کی بلندی ہے، یہ مذمت نہیں اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا دانش مند دوسرے خلیفہ اور حضرت کعب سے پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ بتاؤ، تقویٰ کیا؟ اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے سے مسئلہ نہ پوچھے، اور جس سے مسئلہ پوچھے تو اس کو چاہیے کہ مسئلہ بالکل ٹھیک ٹھاک بتائے۔ اور علماء نے فرما کوئی عالم اگر یہ کہے نا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، یہ علم کی دلیل، یہ بھی علم کی دلیل ہے۔ اور آج کیا ہوتا، اب وہ تو مسئلہ ہی نہیں پوچھیں گے کی دلیل ہے، اور آج کیا ہوتا، اب وہ تو مسئلہ ہی نہیں پوچھیں گے کسی سے۔ او بھائی ہم نے تو اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی، اتنا بڑا جبہ، بھائی اس سے کیسے مسئلہ پوچھیں اگر نہیں آتا؟ اب کیا ہوا، جب وہ پوچھنے کے لیے آئے تو انشن بتا دیں گے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کر لو، لیجیے صاحب اب تجربہ کیجئے۔ مثلا ہم بیٹھے ہوں، کوئی عالم دین یا کوئی بیٹھا ہو، دوسرا آدمی آتا ہے کہ صاحب یہ طلاق کا مسئلہ یہ ہوا، یہ بتائیے کیا ہے، اور ایک صاحب یوں ہی بیٹھے ہوں گے گدھا گاڑی چلانے والے جن کو کوئی پتہ نہیں ہوگا دین کی نوک پلک کا، وہ مسئلہ ہم سے پوچھے تو ہم ابھی غوری کر رہے ہوں گے، وہ شروع ہو جائے گا ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو، سمجھ گئے صاحب؟ تو جب معلوم نہ ہو تو اپنی زبان کو بند رکھا جائے، جسے مسئلہ معلوم ہو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بتائے، اور نہ معلوم ہو برملا اعلان کر دے کہ میں نہیں جانتا۔ اور اس پر بھی میں امام اعظم کی ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ بھرے دربار میں کھڑے ہوئے جناب، ایک بھرے دربار میں حاکم وقت کے دربار میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پگڑی کو اچھالنے کے لیے ایک انوکھا مسئلہ پوچھا۔ حسن اتفاق کہیے کہ وہ مسئلہ امام صاحب کو یاد نہیں تھا، کوئی بڑی بات نہیں، مسئلہ یاد نہیں تھا امام اعظم کو۔ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ کیسا ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ اب حافظین تو کھڑے ہو کے کہا یہ ہے بھائی وہ امام ابو حنیفہ جن کو قاضی القضاۃ کی پیشکش کی گئی، کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، اور ساری دنیا کو دیکھو ابو حنیفہ پر لپک رہی، امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام اعظم وغیرہ، اور یہ ہے تمہارے امام کا حال کہ بھرے دربار میں کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں۔ جب لوگوں نے اپنی تقریر کر لی، امام اعظم نے کیا عمدہ جواب دیا کہ کہتے ہیں بڑے کی بات بھی بڑی ہے، اللہ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ فرمایا لوگوں سنو، کوئی مسئلہ مجھے نہیں آتا تو تم میری جو تو تذلیل کر رہی بالکل بیکار۔ فرما ابو حنیفہ وہ کلام کرنے میں نہیں شرماتا کہ جو کلام فرشتوں نے کیا، وہ بات بھرے دربار میں کہنے سے نہیں شرمائے گا کہ جو بات فرشتوں نے کہی۔ دشمنان جو تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید اس میں بھی کوئی اپنے لیے نقطہ نکل آئے، تو کہنے لگے جی فرشتوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ جن کے نقش قدم پر ماشاءاللہ آپ چل رہے ہیں۔ فرما سنو، رب کریم فرماتا علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ رب کریم نے تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے، ان کا علم دے دیا، ان کی حکمت دے دی۔ اب حکمت اور علم دینے کے بعد علی الملائکۃ، پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی، فرما اب تم بتاؤ کہ اس کے نام کیا ہے، کیا نام یہ بتاؤ، مثلا کچھ پیش کر دی گا، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ فرشتے نام بتاتے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، اے مولا پاکی ہے تیری ذات کے لیے، لا علم لنا، ہم تو علم ہی نہیں رکھتے، ہم تو یہ مسئلہ جانتے ہی نہیں، الا ما علمتنا، تو جانتا ہے، ہم تو سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے جتنا تو نے ہمیں دے دیا۔
فرما بتاؤ فرشتوں نے یہ کہا یا نہیں؟ لا علم لنا، ہم اس کا علم نہیں رکھتے. تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہم علم نہیں رکھتے تو ان کے فرشتے ہونے میں، ان کی معصومیت میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر ابو حنیفہ کہہ دے کہ لا علم لنا تو مجھ پر کیا لام تان کیا جا رہا؟ تو میں وہ کلام کرنے میں نہیں شرماؤں گا کہ جو کلام فرشتوں نے کیا ہے. تو عزیزان گرامی سب بالکل دم بے خود ہو گئے. کہنا یہ تھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے پوچھا کعب سے کہ میرے بھائی تقوی کسے کہتے ہیں؟ قسم خدا کی کیا عمدہ مفہوم سمجھایا. حضرت کعب نے تقوی کہا امیر المومنین کبھی ایسا تو ہوا ہوگا کہ آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہو، یا تصور کیجئے کہ آپ ڈھیلے کپڑے پہنے ہو اور جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس راستے میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی لگی ہو، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی، اور بیچ میں ایک راستہ بڑا مہین اور پتلا ہے، اور آپ جب ڈھیلے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم نے کہا کہ میں جب ان درختوں کے درمیان سے گزروں گا تو اپنے کپڑوں کو اس طریقے سے لپیٹ کر اور اس طرح بڑا پتلا ہو کر گزروں گا کہ کوئی خار جو ہے وہ کرتے کو نہ تار تار کر دے، ادھر سے کوئی کانٹا میرے کرتے کو تار تار نہ کر دے. تو اپنے دامن کو بچا کر بیچ کی گلی سے ایسے گزروں گا کہ کوئی خار میرے کپڑوں کو تار تار نہ کرے. کہا امیر المومنین یہی مفہوم تو تقوی کا ہے، یہی مفہوم تقوی کا ہے. یوں سمجھو کہ یہ دنیا یہ دو طرفہ کانٹے دار جھاڑی ہے اور یہ آدمی کا کرتا یا دامن یہ ایمان کا دامن ہے. اور ان کانٹوں میں کہیں نماز چھوڑنے کے کانٹے، کہیں شراب کے کانٹے، کہیں جوئے کے کانٹے، کہیں حرام کے کانٹے، کہیں نماز چھوڑنے کے کانٹے، کہیں تراویح چھوڑنے کے کانٹے، کہیں روزے کھانے کے کانٹے. یہ کتنے کانٹے ہیں دنیا میں؟ ان ساری دو طرفہ کانٹے دار جھاڑی سے جو اپنے دامن کو بچا کر دنیا سے نکل گیا سمجھ لو کہ وہ دنیا سے متقی اور پرہیزگار گیا. یہ اللہ والوں کی عزیزان گرامی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حرام سے اجتناب اور صرف حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.